اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کسے بولتے ہیں جی؟ نصیحت کو، اور نصیحت قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو آپ کی طرف نازل کرا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کی آیات، قرآن کی نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دیں۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ سب اس لیے تاکہ لوگ اس قرآن کے اندر غور و فکر کریں، لوگ اس قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں۔ آج ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سچ کہوں تو ہم قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کی دو وجہ ہیں، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ اس کی دو وجہ، نمبر ایک، ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید انتہائی مشکل ترین کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے درس نظامی مکمل کرنا ہوگا، کسی مدرسے میں داخلہ لینا ہوگا، 8 سالہ درس نظامی پڑھنا ہوگا، اور نحو کی کتابوں کا رٹا لگانا ہوگا، صرف کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، منطق، فلسفہ، اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد، 12 علوم پڑھنے کے بعد قرآن مجید کا فہم ہمیں حاصل ہوگا۔ مجھے یہی کانسیپٹ ہے ہمارا عام طور پہ، کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ اتنا لمبا پروسیس ہے، اس سے گزرنے کے بعد ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، قرآن مجید مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مشکل کیسے ہے؟ بڑی توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید، اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، یہ اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس زمانے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا تھا، تو اس زمانے کے اندر عرب کے فصحاء، بلغاء، ادبا اور بڑے بڑے شعراء، عربی کو جاننے والے، عربی کو بولنے والے، اور ان کی فصاحت اور بلاغت کے ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو عربی ہیں، اور ان کے علاوہ جو پوری دنیا ہے، ان کو کیا کہا گیا؟ عجم۔ دیکھیں نا، عرب و عجم، ایک طرف عرب ہیں کہ جو عربی جانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے پورے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو عجم کہا گیا۔ عجم کسے کہتے ہیں؟ گونگے۔ عجم کسے کہتے ہیں؟ گونگے۔ تو عرب اس وقت فصاحت و بلاغت کے اندر مہارت رکھتے تھے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ نے چیلنج کر دیا کہ تم اپنی زبان کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، تم بڑے بڑے ادیب ہو، تم بڑے بڑے شعراء ہو، آؤ ذرا میری بات سنو۔ اللہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ دیکھیں، بڑی توجہ، میں نے شروع میں عرض کرا تھا کہ یہ قرآن مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، ابھی یہ مشکل والا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، تو اس قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں، ان جیسی 10 صورتیں لا کے دکھا دو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ نہیں کر سکے۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت لا کے دکھا دو۔ اور آپ کو پتہ ہے مشرکین اور کفار نے قرآن کی صورتیں بنانے کی ناکام کوشش بھی کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انہوں نے کوشش کیا کری؟ دیکھیں نا، قرآن کی ہماری ایک صورت ہے سورۃ البروج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، انہوں نے آگے کیا لگا دیا؟ میں صرف ترجمہ نہیں کروں گا، آپ نے خود سمجھنا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وہ کہتے ہیں کہ وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور صورت انہوں نے انوینٹ کری۔ ہماری ایک صورت ہے سورۃ القارعہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ وقت کم ہے ورنہ اس کا ترجمہ کرتا، بالکل اسی کی طرز کے اوپر اور بالکل اسی کے اوزان پر انہوں نے ایک صورت بنائی فیل کے نام سے۔ دیکھیں، فیل بولتے ہیں ہاتھی کو، انہوں نے صورت بنائی الفیل، مل فیل، وما ادراک مل فیل۔ اس کا ترجمہ عرض کر دوں، الفیل ہاتھی، مل فیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک مل فیل، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی۔ یہ انہوں نے قرآن کی نعوذ باللہ ناکام کوشش کری قرآن کی صورت بنانے کی، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر ان کو چیلنج کرا، قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن،
اگر انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان کے ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی جنات ہیں ان تمام جنات کو اور انسانوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن کی ایک سورت لا کے دکھا دو، رب فرماتا ہے لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسی قرآن کو نہیں بنا سکتے، وہ اس جیسے فصاحت و بلاغت والے قرآن کو نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے قرآن کا مشکل پہلو۔ اب آئیے قرآن آسان کس طریقے سے ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سورۃ القمر کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارے حفاظ اکرام جانتے ہیں کہ یہ آیت سورۃ القمر کے اندر ایک ہی سورت کے اندر 4 مرتبہ ذکر کی گئی ہے، ایک ہی سورت کے اندر 4 مرتبہ، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 کے اندر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں یہاں پر جو لام ہے، لقد کے اندر جو لام ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد جو لفظ قد ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں تاکید در تاکید یسرنا، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کس نے آسان کر دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے بارے میں اس کا بنانے والا یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تو اس کو کوئی مشکل کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے فہل میں مدکر، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، ہے کوئی اس کے اندر غور و فکر کرنے والا، ہے کوئی اس میں تدبر، تعقل اور تفکر کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر انسان اس قرآن کو سمجھے اور اپنے قلب و دماغ کے دریچے کھول کر اس قرآن کو عبرت کی آنکھوں سے پڑھے، عبرت کی آنکھوں سے، نصیحت کے کانوں سے اس قرآن کو سنے اور سمجھنے والے دل سے اس قرآن پر اگر وہ عمل کرے تو آپ یقین جانیے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی سعادتیں ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں اور جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان تمام کے دروازے اس انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن انسان کے دل اور دماغ کے اندر اتر کر جو کفر ہے، جو معصیت ہے، ان تمام کی آلودگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے۔